اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی. رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے, پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے. زمین ٹھہر گئی. جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے. نمسکار دوستو, سواگت ہے آج کی ہمارے ویڈیو میں. تو آج کی ویڈیو میں ہم شاہ رخ خان کا اسلام پریم اور پاکستانی مولانا کی راکٹ سائنس پڑھیں گے کیا روسٹ کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو. چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, مجھے بہت ایسا آتا ہے, میرے کو رونا آتا ہے کہ میں بار بار یہ بتاؤں کہ میں دیش واسی اور دیش بھکت ہوں, کیونکہ میں ہوں اور مجھ سے زیادہ ہم سبھی ہیں ایکچولی. اس میں ہم دونوں کو کسی کو کمپیٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو وین آئی ہیو ٹو ریڈ دوز اسٹیٹمنٹس اینڈ سم ٹائمز میں اس لیے ہی کلیریفائی نہیں کرتا. میں آپ کے پروگرام پہ اس لیے کروں گا کیونکہ آپ مجھے جانتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے مل چکے ہیں سالوں سے. سو آئی کین ٹرسٹ کہ یہ ویسا ہی جائے گا جیسا میں نے سوچا ہے. بٹ آئی گیٹ ویری سیڈ سم ٹائمس کہ کیوں مجھ کو موقع در موقع یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ میں کتنا دیش بھکت ہوں. میں ہوں اور ہم سب ہیں, اینڈ ہم کیوں نہ ہوں. ہمارے دیش نے ہم کو سب کچھ دیا. میں تو مسلم ہوں. جلد بازی تو نہیں کی تم نے, کیونکہ تم نے کوئی ہم ضلع بھی کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں. اور میرے ہی بچے نہیں, ایکچولی میرے دوستوں کے بچے بھی ہیں جو میری جو ایکٹریس فرینڈز ہیں اور ایکٹر فرینڈز ہیں جن کے بچے ہو چکے ہیں, ان سب کو بلا کر ہم نماز پڑھتے ہیں. اور ہمارے گھر میں جو جتنے بھی لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سے وہ نماز لیڈ کرتے ہیں. سو دس ٹائم ہم نے کپڑے وغیرہ بنائے ہیں بچوں کے لیے سارے مسلم سٹائل کے. اور I will not make a statement about Islam just because it sounds good. I think it is as wonderful. It's the most beautiful religion. I think it's great. It's fantastic. I'm Muslim, and it's fantastic to be me. I think. See, I'm Muslim. I believe in Islam, and I believe it has some really wonderful things. خود ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں آپ نیند زیادہ کریں. جتنا آپ سوئیں گے آپ کا وائرس بھی سو رہا ہوگا اور وہ متحرک نہیں رہے گا, نقصان نہیں کرے گا. تو جب سونے کے ساتھ وہ سو جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ تو مر بھی جاتا ہے. فرماتے ہیں میں 3 سال انقلاب کے دور میں رہا, اور جب امریکہ نے اینٹی پلاسٹک میزائل مارا, میڈیا والوں نے امام خمینی سے سوال کیا. میں اس وقت موجود تھا ان کے پہلو میں. کہتے ہیں جب ان سے سوال کیا گیا کہ امام آیت اللہ خمینی آپ کے پاس آپ کے گھر پہ اینٹی پلاسٹک میزائل پھینکا گیا ہے, آپ کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں امام خمینی نے کچھ نہیں کہا, فقط قرآن کی ایک آیت پڑھی. ایک آیت پڑھی. کہ کون سی آیت؟ کہ انہوں نے فقط کہا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کہتے ہیں یہ آیت پڑھی, امام کمرے میں چلے گئے, زمانے والوں نے دیکھا کہ اس اینٹی پلاسٹک میزائل کے پنکھے میں ایک چڑیا داخل ہوئی اور سمندر میں پھٹ کر گر گیا. ارے اب تک نہیں سمجھے؟ اللہ نے بتایا کہ وارث کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیل کا لشکر. بحیثیت مسلم میرا آپ سے سوال ہے, آپ یہ بتائیں کہ سائنس کی بات کو ماننا ضروری ہے یا قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے؟ تو سادہ سا جواب ہے کہ قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے. تو محترم پھر قرآن و حدیث میں یہ دلائل موجود ہیں کہ زمین ساکن ہے. 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی. کتنی اونچی دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر, آج کام ہو رہا ہے اس پر, انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا. 105 دلیلیں دی عقل والوں کے لیے. لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے. یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا. سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے. زمین ساکن ہے, یعنی زمین موو نہیں کرتی. ساکن کو ایک اچھا سا ورڈ انگلش کا ہوتا ہوگا ساکن کا, اسٹیٹک. ارتھ اسٹیٹک پوزیشن میں ہے, یہ موو نہیں کرتی. اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کانپنے لگی. رب کریم نے پہاڑ بطور میخے بنا کے اس میں لگا دیے, پہاڑ بطور میخوں کے قلعے بنا کے لگائے. زمین ٹھہر گئی. جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے. کیا ہے کہ لوگ ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے
ایک سائنسدان اور انگریز کی بات کو مان رہے ہیں جبکہ قرآن و حدیث کے دلائل کو نہیں مان رہے. محبت والوں کے لیے یہ دلیل کہ زمین حرکت نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ مصطفیٰ اس پہ آرام کر رہے ہیں.